کسی شخص نے پوچھا کہ جناب آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ شروع سے لے کے آخر تک اس میں درود پاک صرف کیوں لکھا ہے اور کوئی نہ حدیث پاک نہ فقہ نہ کوئی اور چیز وہاں پہ ذکر کی ہے، صرف درود پاک کیوں لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور جنگل سے میرا گزر ہو رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ باشعور لوگ ہیں، نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پانی کی ضرورت پڑی تو میں نے تلاش کیا ہے، مجھے دور دراز تک پانی نظر نہیں آیا، میں نے کوشش کی ہے تو ایک پرانا سا کنواں نظر آیا ہے، چلتے چلتے میں وہاں پہ پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کنویں کے پاس ایک کچی سی کوٹھڑی ہے جس کے اوپر 6 یا 7 سال کی بچی بیٹھی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے اور کنویں کے قریب بھی گیا ہوں، دیکھا ہے کہ پانی تو ہے لیکن نکالنے کے لیے ڈول میسر نہیں ہے، برتن نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ آپ نے اس بچی کو دیکھا ہے، آپ نے تھوڑا سا راحت محسوس کی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی سہارا ہے۔ وہ چھوٹی بچی کہتی ہے کہ بابا جی کیا مسئلہ ہے، پریشان کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں ڈول کہاں سے لوں، برتن کہاں سے لوں کہ میں کنویں سے پانی نکالوں؟ تو وہ چھوٹی بچی اپنی اس کوٹھڑی سے نیچے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بابا جی اپنا تعارف کراؤ۔ آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ وہ بچی کہتی ہے بابا جی آپ کا نام بڑا سنا ہے، آپ تو بڑی شہرت والے ہیں، بڑا آپ کا چرچا ہے معاشرے میں، پریشان تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ بچی کنویں کے قریب آتی ہے، منڈیر کے پاس آتی ہے اور اپنا لعاب نکال کے، اپنی تھوک نکال کے اس کنویں میں ڈالتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ابھی تک اس چھوٹی بچی کا لعاب کنویں کی تہ تک نہیں پہنچتا ہے، کنویں کا پانی پہلے اوپر آ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا کرتی ہو، وظیفہ بتاؤ، نسخہ بتاؤ، کیا کیا ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ وہ چھوٹی معصوم بچی جس کی عمر 6 یا 7 سال ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ ادھر توجہ رکھیے گا۔ کہا میری عمر چھوٹی ہے، 6 یا 7 سال میری عمر ہے، لیکن بابا جی میں تجھے بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں، میرا وظیفہ کیا ہے، میں کون سا کام کرتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے میرے لعاب میں اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی وسعتیں اور اتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھی صحیح کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ چھوٹی بچی نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ پلے باندھ کے جائیے گا۔ وہ کہتی ہے کہ بابا جی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تو میری ماں نے میری تربیت کی ہے، مجھے سمجھایا ہے کہ بیٹا جب کبھی زندگی میں خوشی ملے تب بھی اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو، اور اگر غم مل جائے تب بھی اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ تو اس وجہ سے محبت سے سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بعد از حمد و ثنا واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں اور آپ ہم سارے آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کروانے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ احباب ذی وقار، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے کے آئے اور وہ سخت بیمار تھا۔
اس کی حالت یہ تھی کہ سانسیں اٹک رہی تھیں، روح اور جسم کا تعلق بس یوں سمجھیں کہ کچھ گھڑیوں کا آپس میں رہ گیا تھا۔ اللہ کے حبیب تشریف لے کے آئے تو اس جوان کو مخاطب کیا اور فرمایا بتاؤ تمہاری کیفیت کیا ہے، اس وقت کس پوزیشن میں ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کیفیتوں سے گزر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ایک تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا بدکار ہوں، اتنا سیاکار ہوں، اگر مالک کی بارگاہ سے گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی تو میں کس منہ سے جواب دوں گا، کس منہ سے میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، سامنا کیسے کروں گا۔ اور دوسری میری کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت والی اس چادر کو دیکھ کے امید بھی لگائے ہوئے ہوں کہ میرا مالک رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنی کریمی کے صدقے سے میرے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوان پھر تجھے مبارک ہو، جو بندہ دو کیفیتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، جس بندے پہ دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، ایک خوف خدا اور دوسرا رحمت الہی کی امید جس کو لگی ہوتی ہے، اللہ اپنے کرم کے صدقے سے اس کی بخشش فرما دے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے امیدوار تو ضرور ہیں، لیکن خوف خدا ہمارے دلوں سے مفقود ہو چکا ہے، فکر آخرت ہمارے دلوں سے نکالی جا چکی ہے۔ آج ہمارے سکول ہوں تب بھی، یونیورسٹیاں ہوں تب بھی، کالجز ہوں تب بھی، مدارس ہوں پھر بھی یہی حالت ہے، فکر آخرت کا نام نشان تک نہیں رہا ہے۔ اگر آج آپ سوچیں تو کراچی جیسے بڑے شہروں میں ایک قبر لینے کے لیے بندے کو کتنے لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں، اور وہ بھی صحیح طریقے سے بندے کو میسر نہیں آتی ہے۔ اور اگر اپنے شہروں کی حالت دیکھی جائے تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے آج تک جتنی آپ کی عمر گزری ہے، 60 یا 70 سال تو گزار چکے ہوں گے، بتائیے آپ کی نظروں میں آپ کی عمر میں کوئی ایسا انویسٹر ہو، کوئی ایسا کالونی بنانے والا ہو، کوئی ایسا مکان تیار کروانے والا ہو، کوئی ایسا پیسے لگانے والا ہو جس نے لوگوں کو سہولیات دی ہوں، بجلی کا بھی اس نے آسرا دیا ہو، گیس بھی ان کو بتائی ہو، باقی ساری سہولیات کا ان کو سہارا دیا ہو، لیکن کسی انویسٹر نے یہ کہا ہو کہ ہماری کالونی میں اتنی جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے لیے یہاں پہ جگہ میسر ہوگی، لیکن کہاں ہے؟ آج ہمارے دلوں سے، دماغوں سے، ہمارے سینوں سے یہ فکر ختم ہو چکی ہے۔ اگر میں مزید آسان کروں تو یوں سمجھیں جیسے ہمارے تلاگنگ شہر میں اگر خودکی کا اعلان ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ فلاں ملک صاحب کا بیٹا، فلاں چودھری صاحب کا بیٹا، فلاں راجہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ نائیوں والے قبرستان میں پڑھی جائے گی، دفن وہاں پہ کیا جائے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ یہ نام کیوں لیا جاتا ہے، پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اس ریزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ کسی غریب کی دی ہوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ بڑے بڑے مالدار دفن ہوتے ہیں، جن کے اپنے کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، لیکن دفن ہونے کے لیے اپنی جگہ نہیں ہے، وہ کسی غریب کی دی ہوئی جگہ پہ دفن ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب ہیں جب ہمارے دلوں سے فکر آخرت ختم ہو چکی ہے۔ 3 چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نام بڑھانے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی تگ و دو کرتا ہے، میرا نام ہر جگہ پہ لیا جائے، میرے چرچے ہوں، میری شہرت ہو۔ لیکن توجہ سے یہ بات سنیے گا، جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے بندے کا نام ختم کیا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کراچی سے آ رہی ہے، ہاسپٹل سے آ رہی ہے، بیٹھک میں پڑی ہے، کمرے میں پڑی ہے، سعید صاحب، بشیر صاحب، فلاں صاحب، ختم ہو گیا ہے نام، جس کے لیے ساری زندگی تم نے محنت کی ہے۔ اب تو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ میت فلاں جگہ پہ پڑی ہے، فلاں جگہ پہ پڑی ہے، فلاں جگہ پہ پڑی ہے، تو وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ دوسری چیز ہے لباس۔ لباس کے لیے میں اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، ہمارا چال چلن ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا لباس اتنا اچھا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہماری عزت کریں،
ہمیں پروٹوکول دے، ہماری عزت کریں۔ دیکھیے گا حضرت بابا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ حضرت ولیمے میں تشریف لے آئیں، آپ کی توجہ ہے ولیمے میں تشریف لے آئیں۔ بابا جی اپنی فقیری حالت میں، عالم فقیری میں ولیمے میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ جب قریب پہنچے ہیں تو لوگوں نے دھکے دے کے واپس کیا ہے، بابا کہاں آئے ہو؟ یہاں پہ تو بڑے بڑے امیر لوگوں نے آنا ہے، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے آنا ہے، آپ کہاں آئے ہو؟ نہ کنگھی ہے، نہ لباس ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، کہاں آئے ہو؟ آپ واپس چلے گئے۔ توجہ رکھیے گا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنا لباس بدلا، اپنا جو نا امامہ پہنا، ترا لگایا ہے، غصہ ڈالا ہے، اچھی قسم کا آپ نے لباس پہنا، اور پھر آگے آپ ولیمے میں دور تھے ابھی تک، لوگوں نے کہا ہے لائنیں بنا لو، پتیاں اٹھا لو، پروٹوکول سے لے آؤ، پیر مہر علی شاہ صاحب آ گئے ہیں۔ آپ دور ہی کھڑے ہو گئے نا، آپ نے سلام کیا ہے، سلام کر کے واپس جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پکڑا ہے، کہا بابا جی کوئی پروٹوکول میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی صحیح طریقے سے عزت نہیں دے سکے ہیں، اس لیے واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں واپس اس لیے جا رہا ہوں کہ پہلے بھی مہر علی شاہ ہی آیا تھا، جب تم نے دھکے دے کے واپس کیا ہے، جب تم نے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اب تم نے میری عزت نہیں کی، تم نے میرے لباس کی عزت کی ہے، تم نے میرے چال چلن کی عزت کی ہے، تم نے جو پروٹوکول دیا ہے وہ مہر علی شاہ کو نہیں دیا ہے، وہ میرے کپڑوں کو دیا ہے، وہ میری جُتی کو دیا ہے، وہ میرے ترے کو تم نے VIP پروٹوکول دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں واپس جا رہا ہوں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی ہماری توجہ یہ ہے کہ آج ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، آج ہمارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ تو پھر سنیے گا، جب روح جسم سے نکلتی ہے نا، پھر یا تو کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، یا پھر نہ اتارے جا رہے ہوں تو گھر والے کینچی سے کاٹ کے اتار لیتے ہیں، کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ بتا، جس کپڑے کے لیے تم نے 60 یا 70 سال لگائے ہیں، وہ تو 1 منٹ لگا ہے، اتار لیے گئے ہیں، کفن رہ گیا ہے۔